کہتا جی کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں مختلف لوگوں نے کمپنی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے. کمپنی ان کو مہینے کے آخر میں ٹوٹل سیل پہ منافع دیتی ہے. یہ منافع بدلتا رہتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ احتیاط تو اسی میں ہے کہ یہ کام بھی نہ کریں، کیونکہ سود کا شبہ ہو جاتا ہے. لیکن بعض علماء نے جدید ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے نے کہا کہ نہیں، چونکہ سود تو ہے کہ فکس ہو، یہ فکس تو ہے نہیں، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت ہے. جو لوگ شادیوں پر ڈھول دھمکے اور بینڈ باجے ناچ گانا کرتے ہیں ان کی شادیوں میں نہیں جانا چاہیے. یہ صرف دف بجانا جو ہے یا عورتوں کا عورتوں میں بیٹھ کے ان کے لیے صحرا کہنا جو ہے وہ تو جائز ہے، لیکن یہ گانا اور بجانا اور ڈھول اور ناچ یہ سب ناجائز ہے. میت کی تدفین کے بعد سورت فاتحہ کا شروع ہو جاتا، جو بھی آتا ہے کہتا ہے جی فاتحہ پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ اور فاتحہ. یہ ضروری نہیں ہے. ایک تو میت کی تعزیت جو ہے وہ 3 دن کے لیے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی آگے ان کو کہے عظم اللہ اجرکم للہ ما اعطا وللہ ما اخذ ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضی انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اتنا پڑھنا چاہیے. چند ساتھیوں نے 11 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ کی میقات سے احرام باندھا اور یہ نیت بھی کی تھی کہ محلی ہے سو حبستنی، ہمارا وہاں تک ہے جہاں آپ ہمیں روک دیں گے. کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں اگر یہ آدمی کہہ لے تو پھر اس کو دم نہیں دینی پڑے گی، وہ احرام کھول سکتا ہے. اگر یہ نہ کہے تو پھر اس کو باقاعدہ دم دینی ہوگی، دم احسار، وہ دینے کے بعد پھر حلق کرائے گا. کہتے ہیں جی کہ وہی ہمارا احرام کھولنے کا مقام. تفتیش پر پولیس کی خوف کی ہے، حرم سے احرام کھول دیا، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا، لیکن اس ڈر سے کہ گنجے سر پکڑے جائے تو حلق نہیں کیا، ٹک لگا. اگر صرف تھوڑا تھوڑا ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گئی. دو ساتھی تھے جن کا پہلا عمرہ تھا، عمرہ ادا کیا، دونوں حدود حرم سے باہر چلے گئے اور وہاں پر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا، دم پڑ گئی دونوں کو. اس طرح پھروانا جو ہے وہ حدود حرم میں ہے. جیسے طواف بھی حرم میں ہے، صفا مروہ بھی حرم میں ہے اور حلق بھی حرم میں ہے. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. جیسے اللہ نے حضور کو خواب دکھایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. میری بہن کی شادی ہو گئی، 9 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی. بہرحال علاج بھی کرائیں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگیں. اگر میری یہ ہوا نہیں رکتی، وضو کرتا ہوں ہوا خارج ہو جاتی ہے، پھر کرتا ہوں تو بہرحال آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں. ایسے ہے جیسے کسی کو سلسل بول ہو، تو اس کو بھی تو یہی ہے نا کہ مجبوراً نماز پڑھتا رہے گا. کسی کے بدلے زندہ یا مردہ شخص کے لیے عمرہ حج بدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. کہتا جی کہ یزید کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اور جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے ٹھہرے تھے سب سے پہلے، تو کہتا ہے کہ جی چونکہ یزید جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ ان کے لشکر میں شامل تھا، اور حضور پاک نے تو بتلایا تھا کہ میری امت میں سے ایک وفد ہوگا جو یرکبون علی صفد البحر، جو دریا کشتیوں پہ چڑھ کے سوار ہو کے جہاد کریں گے.
ان کا مرتبہ ایسے ہوگا جیسے اصحاب بدر کا ہے، تو پھر تو یزید کا، یہ اللہ کے بندے یہ وہ یزید نہیں ہے، یہ یزید ابن سفیان ہے۔ یہ یزید جو ہے حضرت سفیان کا بیٹا ہے، یہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کا بھائی ہے۔ خواجہ وقاص صاحب نے دبئی سے آپ کو سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔ کہتا ہے جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد نظر بد سے ہوگی۔ ہاں بالکل، چونکہ حضور نے فرمایا کہ العین حق، کہ نظر بد جو ہے وہ بالکل حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے حضرت یعقوب نے بھی فرمایا تھا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ تم ایک دروازے سے نہ گزرنا، کہ جب وہ دیکھیں کہ 10-11 بھائی ایک شکل کے خوبصورت گزر رہے ہیں تو کہیں کہ نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ، لہذا تو نظر بد تو حق ہے۔ اس کا علاج یہ ہے، یاد رکھو کہ سورۃ نون کی جو آخری آیت ہے نا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 5-7 دفعہ روز پڑھا کریں تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا، چونکہ کافروں نے باقاعدہ حضور کو نظر لگانے کے لیے انتظام کیا تھا، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا۔ راشا کی بیماری جو ہے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اللہ کے قرآن میں جو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ 100 دفعہ پڑھ کے دم کر کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ کہتے ہیں کہ جی یہاں جنازے میں اعلان ہوتا ہے مطلقاً، تو ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو بھئی اب کیسے الگ الگ کریں، اردو میں کریں، پھر عربی میں کریں، پھر پشتو میں کریں، پھر ہندی میں، پھر تو کام ہو گیا، اعلان ہی ہوتا رہے نا۔ جنازہ تو پھر دوسرے دن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندے جو اعلان کیا، آپ بس امام کے پیچھے جو نیت ہے وہ ہماری نیت ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے 9 سال سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے پوری عمر کے لیے یہ اللہ سے وعدہ کر لیا کہ جمعہ کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ پاک نے وہ منت پوری کر دی، اولاد بھی دے دی، تو پھر رکھا کرو۔ تم نے اپنے ذمہ خود ڈالا ہے، کسی نے تو نہیں ڈالا۔ اس کا اب جان چھڑانا چاہتے، کہتا ہے جی اس سے جان چھڑانے کا راستہ بتاؤ۔ جان چھڑانے کا عادت کوئی راستہ نہیں ہے۔ اذان مغرب سے پہلے جب اذان ہوتی ہے تو 2 رکعت جو پڑھتے ہیں حنفی مسلک میں نہیں پڑھنی چاہیے، ان حضرات کے نزدیک مستحب ہے۔ ایک آدمی نے طواف کر دیا، اس کو 2 رکعت واجب پڑھنا یاد نہیں رہا، پھر وہ صفا مروہ پہ چلا گیا، بعد میں 2 رکعت پڑھے، کوئی بات نہیں۔ حقوق والدین جو ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد ان کا ذکر کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ والدین کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت علقمہ کی زبان بند ہو گئی تھی کہ ان کی والدہ ناراض تھی، انہوں نے معافی دی تو پھر زبان کھلی، تو لہذا والدین کی اطاعت کیا کرو۔ ایک آدمی نے اپنی صفا مروہ کر لی، بعد میں اپنے بیمار والد کو 3 چکر سائی کرا دی، بعد میں سر پہ مشین پھر، کوئی بات نہیں۔ دو سال کے بچے اور 1 سال کے بچے کو بعد میں تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے سر پہ اس طرح پھروانا، بچہ ہے وہ تو بالغ ہی نہیں ہے۔ میرا بیٹا ذہنی اور جسمانی معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے چلنے سے پاؤں میں دقت ہے، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا میں جو ارتداد چل رہا ہے
اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج ہی تبلیغ ہے کہ دین کی تبلیغ کرو، رات دن لگ جاؤ۔ اگر کافر اپنے کفر کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو آپ اپنے حق کی بات کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کسی نے اپنی سالی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا، نکاح تو اس کا ختم نہیں ہوگا بیوی سے، لیکن ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرو اور آئندہ اپنے آپ محفوظ رکھو۔ پشاور سے امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میری بیٹی کا نام وردہ وسیع ہے، اس کی عمر 3.5 سال ہے، وہ دماغی طور پر بہت پیچھے، چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ شیعہ کے گھر سے نہ خیرات لے سکتے ہیں، نہ ان کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ اصحاب رسول کے دشمن ہیں، اور جو اصحاب رسول کا دشمن ہو ان کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا کہ آمنو کما آمن الناس۔ الناس سے مراد صحابہ ہے، جو ان کے مطابق ایمان نہیں لے آئے گا تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسی چیزوں سے بچائے۔ اگر معذور آدمی عمرے کے احرام کے وقت پیمپر پہن سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں لوگ سگریٹ لا کے بیچتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ حنفیہ مسلک والی عورتیں جو چہرہ چھپا کر نماز ادا کرتی ہیں، بہرحال گزارش یہ ہے کہ نماز کے وقت میں چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی نماز میں مصروف ہے، کوئی تیرا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ میرے بیٹے کو موبائل بہت پسند ہے، تو بڑوں کو بھی پسند ہے، تو چھوٹوں کا کیا قصور ہے؟ آپ لوگوں نے تو آج کل حرم کو اسٹیڈیو بنایا ہوا ہے، اب اللہ کے حرم کا تو کوئی احترام نہیں رہا۔ وسوسے مجھے زیادہ آتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ میرے سسر نے حالت احرام میں غلاف کعبہ کا بھی بوسہ لیا اور رکن یمانی کا۔ اگر اس کو عطر لگا ہے پھر تو دم ہے، نہیں لگا کچھ نہیں۔ وہ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر وہاں عطر لگا ہوتا ہے، تو اگر عطر لگ گیا تو دم دینی پڑ جائے گی۔ بہتر ہے کہ طواف کی عمرے کی حالت میں نہ دیں، بعد میں موقع ملے تو دے دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام کا حج منظور فرما، یا اللہ تمام کا عمرہ منظور فرما، جمیع عبادات منظور فرما۔ یا الہ العالمین حرمین الشریفین کی عزت کو قیامت تک دوبالا فرما۔ یا اللہ شر اعداء کو اپنی قوت سے ختم فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔